اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ سورہ صافات کا تیسرا رکوع ہے۔ اس کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تک دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور بت پرستی سے منع کیا، لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے اور نوح علیہ السلام کی بات کو مانا۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے تھے وہ سارے نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بناؤ، تو انہوں نے ایک کشتی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ پانی کا طوفان آئے گا۔ طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں اور دوسرے اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ حضرات غرق ہونے سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات دے دی جو اہل ایمان تھے، اور اس کے علاوہ بقیہ جو نافرمان اہل کفر تھے اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، وہ سب طوفان کے نظر ہو گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو بڑے غم سے یعنی ڈوبنے کی مصیبت سے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ نسل انسانی اس کے بعد انہی افراد سے آگے چلی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں ان کے لیے ہم نے یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو جہانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی انعامات عطا فرمائے۔ اولاً تو یہ کہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو غرق ہونے سے بچا لیا، دوسرے ان کی نسل کو دنیا میں باقی رکھا جو آج تک چل رہی ہے، اور تیسرا یہ انعام فرمایا کہ بعد کے آنے والوں میں ان کا ذکر جاری رکھا۔ ان کے بعد جو بھی انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے اور ان کی امتیں وجود میں آئی، سب نے آپ پر سلام بھیجا، اور سلام میں بھی عموم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں بھی ہو، جس عالم میں بھی ہو، ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کسی کام کا اچھی طرح انجام دینے کو احسان کہا جاتا ہے۔ نیت کو درست کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اپنا عمل صرف اللہ کے لیے کرو، تو پھر اس عمل کے ثمرات دنیا میں بھی نظر آئیں گے اور نتیجہ آخرت میں انشاءاللہ ملے گا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور بلا شبہ نوح علیہ السلام کا اتباع کرنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو کہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے کہا کہ تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پس رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکا۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں ایک میلے میں لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو میلے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، یعنی ان کا جو جشن کا میلہ تھا جس کی طرف قوم جا رہی تھی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں جانا چاہتے تھے، دوسرا ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ جب یہ سب لوگ وہاں میلے میں چلے جائیں گے تو مندر سارے خالی ہو جائیں گے، تو میں جا کر بتوں کو توڑ دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم واپس آئی اور انہوں نے بتوں کو دیکھا جن کو وہ خدا مانتے تھے، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے حشر کیا ہے؟ تو سب نے کہا ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور آگ میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ آگ ان کے لیے سلامتی والی بنا دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اب آپ قوم سے جدا ہو جائے اور ہجرت کرے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس علاقے سے چلے گئے اور آپ نے ہجرت کی ہے، جس کا تفصیلاً واقعہ ماقبل سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا، انہوں نے یہاں سے شام کی طرف اب ہجرت کی۔ اس سفر ہجرت میں ایک بیوی تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ تھی جو آپ کے ساتھ تھی، اور دوسری بیوی ایک بادشاہ نے پیش کر دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے آپ کو بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ چنانچہ جب یہ پیدا ہو گئے اور کچھ بڑے ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ نے ذکر کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں اللہ کے نام سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اگرچہ یہ ایک خواب تھا لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالی کا حکم قرار دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم، چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکایا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ باپ بیٹے دونوں نے اپنی طرف سے اللہ کے حکم کی تعمیل پوری کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چھری پھرتے وقت ان کی صورت دیکھ کر ارادے میں کوئی تزلزل نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، بہت بڑی یہ آزمائش تھی جس میں باپ بیٹے دونوں کامیاب ہو گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ چونکہ باپ بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار کا ہر کام کر چکے تھے، اس لیے امتحان پورا ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک مینڈے پر چلی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے وہاں بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، یعنی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اس ذبیحے کو، اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی سنت، وہ عمل جو اللہ کو اتنا پسند آیا اور قیامت تک اسے جاری ساری رکھا۔ قربانی سنت ابراہیمی کو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی۔ چنانچہ غور کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا جو سلسلہ چلا ہے آپ کی اولاد ہی سے چلا ہے۔ آپ کے دو بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے سب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے جو حضرت ہاجرہ سے تھے، ان کی لڑی میں آگے جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ انبیاء کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے چلا دیا، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، برکتیں عطا کرتے ہیں، اس کی نسلوں سے اللہ کام لیتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سے ہمارے نسلوں سے اللہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔